عزیز طلبہ و طالبات، معزز ناظرین، میں ایک بار پھر آموزش فارسی کی اس کلاس میں آپ کو اپنی اور خانہ فرہنگ جمہوریہ اسلامی ایران لاہور کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیز طلبہ و طالبات، آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی کوئی بھی زبان اگر آپ سیکھنا چاہیں تو اس کے دو اصول ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ادبی زبان ہے جو لکھی جاتی ہے، اور دوسری زبان وہ ہے جو گلی کوچوں میں اور آپس میں بولی جاتی ہے۔ اور ہمیشہ کا دستور رہا ہے، دنیا کی ہر زبان کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہے کہ لکھی جانے والی زبان بولی جانے والی زبان سے کسی حد تک لب و لہجے اور تلفظ کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے۔ یعنی وہ فارسی جو ہم لکھتے ہیں، جب اس کی ادائیگی کا وقت آتا ہے تو اہل ایران ہمارا منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں اور ہم ٹھیک طرح سے اپنا مفہوم ان تک نہیں پہنچا پاتے۔ آج کی کلاس میں ہم کوشش کریں گے کہ بعض ایسے الفاظ، ایسے کلمات جو آپ پہلے سے سیکھ چکے ہیں، ان کا وہ تلفظ آپ کو سکھایا جائے جو گلی کوچوں یا عام گفتگو میں استعمال ہوتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک جملہ لکھا، ان کتاب است۔ یہ کتاب ہے۔ آپ کے لیے جملہ بے حد آسان ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے یہ کتاب ہے۔ یہاں عرض کرنا چاہوں گا کہ بول چال کی فارسی میں لفظ است تقریباً اے کا مفہوم دیتا ہے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ فارسی بولیں گے اور کوئی ایرانی آپ کے ساتھ گفتگو کرے گا تو وہ اس جملے کو کچھ یوں ادا کرے گا، ان کتاب، اور مطلب وہی رہے گا کہ یہ کتاب ہے۔ اسی طرح جب آپ کہتے ہیں ان چیست، تو بول چال کی فارسی میں اس کی ادائیگی کچھ اس طرح سے ہوگی، ان چیے، یہ کیا ہے؟ کچھ اسی طرح سے ملتے جلتے جملے آپ کی اس کتاب کے درس سے آپ کی اس کتاب کی فارسی گفتاری کے درس اول صفحہ نمبر 31 پر دیے گئے ہیں۔ میں آپ کے لیے جملے بولتا ہوں اور ان کا اردو ترجمہ بھی کرتا ہوں۔ آپ اس سے پہلے سیکھ چکے ہیں کہ اس میں شما چیست، آپ کا نام کیا ہے۔ تو یاد رکھیے، بول چال کی فارسی میں آپ کہیں گے اس میں شما چیے، حال شما چطور است، آپ کا کیا حال ہے، آپ کیسے ہیں۔ یہی جملہ بول چال کی فارسی میں کچھ یوں ہوگا، حال شما چطوره، آپ کہتے ہیں خوب ہستم الحمدللہ، ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ اس وقت آپ کی کتاب کا صفحہ نمبر 31 میرے سامنے ہے، اور یہاں پر 3 طرح کے جملے لکھے گئے ہیں۔ ایک ایسے جملہ جو فارسی تحریری ہے، یعنی لکھنے والا جملہ، اس کا اردو ترجمہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اسی فارسی جملے کی بول چال یا ادائیگی یا تلفظ۔ جب پوچھتے ہیں کسی سے کہ آپ کا نام کیا ہے تو فارسی میں سے کہتے ہیں اس میں شما چیست، لیکن یہی جملہ بول چال کی فارسی میں کچھ یوں ادا ہوتا ہے، اس میں شما چیے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ آپ کا حال کیا ہے تو فارسی میں یہ جملہ کچھ یوں ادا ہوتا ہے، حال شما چطور است، اور بول چال کی فارسی میں حال شما چطوره۔ ایک شخص کہتا ہے کہ ٹھیک ہوں الحمدللہ، خوب ہستم الحمدللہ، تو بول چال کی فارسی میں وہ یوں کہے گا، خوبم الحمدللہ۔ یہاں بریکٹ میں آپ نے ایک جملہ لکھا دیکھا، بد نیستم، آئی ایم ناٹ بیڈ، میں ٹھیک ہوں۔ گویا یہ لفظ بھی ہم نے انگریزی سے گویا ترجمہ کر لیا ہے فارسی میں۔ ہم کہتے ہیں کہ بد نیستم یعنی ٹھیک ہے، گزر اوقات ہو رہی ہے۔
جب آپ کسی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کام کرتے ہیں تو فارسی میں ہم اسے کہتے ہیں شغل شما چیست، آپ کا پیشہ کیا ہے یا آپ کیا کرتے ہیں. اور کلوکل فارسی میں یہ جملہ کچھ یوں ہو جاتا ہے شغل شما چیے. فرض کیجئے میں کہتا ہوں میں استاد ہوں تو فارسی میں ہوگا من معلم ہستم، اور بول چال کی فارسی میں من معلمم، میں استاد ہوں. اسی صفحے پر کچھ پیشے دیے گئے ہیں، میں یہ آپ کے لیے پڑھتا ہوں اور جو بھی پیشہ آپ کا ہو آپ اسی حساب سے اپنا تعارف کروا سکتے ہیں. فزشک ڈاکٹر کو کہتے ہیں، میڈیسن ڈاکٹر. مہندس انجینئر، اگرچہ انجینئرنگ کی کئی میدان ہیں، کئی فیلڈز ہیں. مہندس برقی بھی ہو سکتا ہے الیکٹریکل انجینئر، مہندس الیکٹرونک بھی ہو سکتا ہے الیکٹرانکس انجینئر وغیرہ وغیرہ. حسابدار، اکاؤنٹنٹ. فارسی کے بعض الفاظ جب میں پڑھتا ہوں تو مجھے ایک عجیب سا احساس ہوتا ہے کہ کاش ہم اپنی اردو زبان میں جو ہماری قومی زبان ہے فارسی کی مدد سے کچھ بہتری لائیں. حسابدار بھی ایک ایسا ہی لفظ ہے. آپ دیکھیے ہمارے ہاں جو لفظ رائج ہے انگریزی کا اکاؤنٹنٹ، اس کی ادائیگی، اس کا تلفظ، اس کے سپیلنگز سب کچھ مشکل ہے. اس کے مقابلے میں فارسی کا ایک نہایت آسان لفظ موجود ہے حسابدار، حساب رکھنے والا. تو اگر ہمارے ادارے اور ہمارے ارباب ادب اس طرف توجہ دیں اور ایسے دلکش، ایسے خوبصورت اور سادہ الفاظ رائج کرنے کی کوشش کریں تو خود ہماری اردو میں کئی گنا خوبصورتی بڑھ سکتی ہے. مدیر کل، ڈائریکٹر جنرل، یہ بھی دیکھیں ایک ایسا ہی خوبصورت لفظ ہے. مدیر کسی بھی ڈائریکٹر کو کہا جا سکتا ہے، کسی بھی ادارے کے سربراہ کو کہا جا سکتا ہے، اور مدیر کل یعنی ڈائریکٹر جنرل. نقاش مصور ہے. نویسندے مصنف یا ادیب. میں ایک بتاتا چلوں کہ اگر آپ کو یہ لفظ نویسندے یاد نہ رہے تو مصنف یا ادیب یہ بھی فارسی میں استعمال ہوتے ہیں، اگرچہ یہ عربی زبان کے الفاظ ہیں لیکن فارسی میں استعمال ہوتے ہیں. رانندے ڈرائیور. دانش آموز یا دانشجو شاگرد. میں غالباً پہلے بھی کسی کلاس میں یہ وضاحت کر چکا ہوں کہ دانش آموز بالعموم سکول کے طالب علم کو کہتے ہیں اور دانشجو بالعموم یونیورسٹی کے طالب علم کو کہا جاتا ہے. کارگر مزدور. یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ لفظ مزدور فارسی میں کوئی پازیٹیو یا مثبت مفہوم نہیں رکھتا. مزد ہم اجرت کو کہتے ہیں اور مزدور اجرت پر کام کرنے والا. اگرچہ مفہوم تو وہی ہے جو اردو میں استعمال کرتے ہیں، لیکن مزدور کسی ایجنٹ کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کسی کا مزدور ہے، کسی سے کام لے کر اس کے ایجنٹ کے طور پر کام کرتا ہے. جبکہ ہمارے ہاں جو لفظ مزدور استعمال ہوتا ہے اس کے لیے فارسی میں کارگر کا لفظ رائج ہے. صحافی کے لیے خبر نگار، اور فوٹوگرافر کے لیے عکاس، اور لائبریرین کے لیے کتابدار. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اکاؤنٹنٹ ایک بہت ہی مشکل لفظ ہے اور اس کے مقابلے میں حسابدار نہایت آسان. اسی طرح سے ذرا سا غور کیجیے، لائبریرین ایک مشکل لفظ ہے. اگر ہم تھوڑی سی توجہ دیں، تھوڑی سی کوشش کریں تو بڑی آسانی سے لائبریرین کی جگہ کتابدار کی خوبصورت اصطلاح رائج ہو سکتی ہے. عزیز طلبہ و طالبات، آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 32 پر نماز کے عنوان سے کچھ اشعار دیے گئے ہیں. یہ اشعار محمد جواد محبت کے ہیں. آئیے مل کر یہ اشعار پڑھتے ہیں اور میں ان اشعار کا ترجمہ بھی آپ کے لیے پڑھتا ہوں. سحر طے شد، صبح ہو گئی، مؤذن بانگ برداشت. اذان دینے والے نے، مؤذن نے آواز لگائی، اذان دی. زجا برخیز ہنگام نماز است. زجا برخیز، اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہو.
ہنگام نماز است، نماز کا وقت ہے. زہر گلدستئی آواز برخاست، ہر گلدستے سے آواز آئی، آواز اٹھی. بتاتا چلوں میں آپ کو کہ گلدستہ ہمارے ہاں پھولوں کے بکے کو کہتے ہیں، چند پھولوں کو جمع کر لیں تو اسے گلدستہ کہتے ہیں، لیکن فارسی میں یہ لفظ گلدستہ مسجد کے مینار کے لیے استعمال ہوتا ہے. مسجد کا وہ مینار جس میں ہمارے ہاں بالعموم لاؤڈ سپیکرز لگے ہوتے ہیں، جہاں سے آواز آتی ہے اذان کی، فارسی میں اسے گلدستے کہتے ہیں. زہر گلدستئی، مسجد کے ہر مینار سے آواز برخاست، آواز اٹھی، آواز بلند ہوئی. در رحمت بے روی خلق باز است، در رحمت، رحمت کا دروازہ، بے روی خلق، مخلوق پر، لوگوں پر، باز است، کھلا ہے. اگر خواہی نشاط صبح دم را، اگر خواہی، اگر تم چاہتے ہو، نشاط صبح دم را، صبح کے وقت کی خوشی کو. نشاط وہی لفظ ہے جو اردو میں استعمال ہوتا ہے انبساط کے لیے، مسرت کے لیے، خوشی کے لیے. صبح دم یعنی صبح کا وقت. تو پورے مصرے کا ترجمہ کچھ یوں ہوگا: اگر تم صبح کے وقت کی خوشی چاہتے ہو، بے آداب مسلمانی وضو کن، تو مسلمانوں کے آداب کے مطابق وضو کرو. بے آداب مسلمانی، مسلمانوں کے آداب کی روح سے وضو کن یعنی وضو کرو. ضیاب پاک جان را روشنی دے، ضیاب پاک، پاک پانی سے، پاکیزہ پانی سے، صاف ستھرے پانی سے، جان را، روح کو، روشنی دے، روشنی بخشو، روشنی عطا کرو. بسوئے قبلے با اخلاص روح کن، بسوئے قبلے یعنی قبلے کی طرف، با اخلاص نہایت خلوص کے ساتھ، نہایت صمیمیت کے ساتھ، نہایت محبت کے ساتھ. روح کن، اپنا منہ کرو، اپنا چہرہ کرو، یعنی قبلہ رخ ہو جاؤ. چه خوش باشد کہ با یاد خداوند، کتنا اچھا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی یاد کے ساتھ. چه خوش باشد یعنی کتنا عمدہ ہو، کتنا اچھا ہو کہ با یاد خداوند، کہ پروردگار کی یاد کے ساتھ تمام لحظے ہا دل گیرت آرام، ان تمام لمحات میں دل آرام لے، ان تمام حالات میں دل راحت لے. چه خوش باشد نماز پنجگانے، کتنی عمدہ ہوتی ہے یہ 5 وقت کی نماز. بے صبح و ظہر، عصر و مغرب و شام، یہ صبح کی نماز یعنی نماز فجر، یہ ظہر کی نماز، یہ عصر کی نماز، یہ مغرب کی نماز، یہ شام یعنی عشاء کی نماز. محمد جواد محبت کی اس خوبصورت نظم کے بعد میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ ان اشعار کو زبانی یاد کریں گے اور ایک دوسرے کو سنائیں گے. آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اگلی کلاس میں ایک بار پھر ملیں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے خدا حافظ.